كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد تمام تعریف، تمام محاسن و مکارم و محامد اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمائی. تمام زبانوں کی حمد و ثنا صرف اور صرف اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے دنیا میں انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کی ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا، مسجع، مرصع، مرقع فرمایا. تمام تر تعریفات، تمام تر حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب قدیر کے لیے ہے جس نے دنیا میں انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نفوس قدسیہ کاملہ دنیا میں آ کر اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت لوگوں تک پہنچاتے رہے. کروڑ کروڑ صلاۃ و تسلیم ہو حضور سرور انبیاء حبیب کبریا شفیع روز جزا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے اخیر میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر تمام بنندے ہوئے انسان کو اخوت و بھائی چارگی، ملنساری، اخلاق، بردباری، اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ کردار کا درس و پیغام دیا. سرنامہ کلام میں جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ بقرہ کی آیت ہے. سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے اور اس میں آیات احکام بھی بہت ہیں اور آیات الاخبار بھی بہت ہیں. لہذا سورہ بقرہ کی یہ جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی ہے یہ ایک طرح سے آیات احکام بھی ہیں اور ایک طرح سے آیات الاخبار بھی ہیں.
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 ہے جو ہم نے تلاوت کی ہے. اس میں اللہ رب العزت مخاطب ہے بنی اسرائیل سے اور ارشاد فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فرہبون. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعام کیا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, یا اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیا. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ, اور تم اپنا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ, اور خاص مجھ ہی سے ڈرتے رہو. اس آیت مقدسہ میں چند باتیں ہیں جو غور طلب ہیں. اسی آیت کو ہم نے آج کی گفتگو کا عنوان بنایا ہے. اس میں ایک ابتدائیہ ہے, 2 فوائد ہیں اور ایک خلاصہ ہے. آج کی پوری تقریر میں 2 لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے, ایک ابتدائیہ ہے, 2 فائدے ہیں اور ایک آخر میں ایک خلاصہ ہے, جسے کہتے ہیں حاصل کلام یا خلاصہ گفتگو. ابتدائیہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے کون لوگ مراد ہیں اور یہاں خطاب اللہ نے کس سے کیا ہے. تو بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا لقب ہے. اللہ کے نبی یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, ان کا لقب ہے اسرائیل. تو حضرت یعقوب سے جتنی اولادیں چلیں انہیں بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد. بنی جو ہے اس کا معنی اس کا مطلب ہوتا ہے اولاد. تو بنی اسرائیل اولاد اسرائیل, جیسے بنو آدم اولاد آدم, تو بنی اسرائیل اولاد اسرائیل. اور اسرائیل لقب ہے اللہ کے نبی یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنی اولادیں چلیں ان کو کہتے ہیں بنی اسرائیل. یوں سمجھ لیجئے کہ کل کے بنی اسرائیل آج کے اسرائیل ہیں, یہ انہی کی اولادوں میں سے ہیں. اسی وجہ سے انہوں نے اپنا لقب اسرائیلی رکھا ہے اور اپنی جگہ کا نام اسرائیل بنایا. اب اللہ کے نبی یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب اسرائیل کیسے ہوا؟ آپ کا نام تو یعقوب آپ کے والدین نے رکھا. حضرت یعقوب کے والد ہیں اسحاق, یہ بھی اللہ کے نبی ہیں, اور حضرت اسحاق کے والد ہیں حضرت ابراہیم, یہ بھی اللہ کے نبی ہیں. یعنی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو اولادوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو ان میں انبیاء کرام آتے رہے. کثیر تعداد میں بنی اسرائیل میں انبیاء کرام آئے, اور تمام انبیاء کرام کے اصل باپ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں اسحاق, اور اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب, اور یعقوب سے جب نسل چلی ہے تو انبیاء کرام کی کثرت سے ان میں انبیاء کرام تشریف فرما ہوئے بنی اسرائیل میں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ابھی کم سنی میں ہیں, چھوٹی عمر میں ہیں, اور اپنے والد گرامی کے ساتھ ہیں. حضرت اسحاق اپنے حجرے میں عبادت کرنے کے لیے گئے تو اپنے بیٹے کو دروازے پر کھڑا کر دیا حضرت یعقوب کو, اور اپنا عصا دیا اور کہا کہ کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے, کوئی بھی اندر آئے تو اسے منع کر دینا, روک دینا. آپ چھوٹی عمر میں 10-12 سال کی عمر ہے آپ کی, لہذا آپ اپنے والد گرامی کے حجرے کی حفاظت کرنے کے لیے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہیں, اور اندر اللہ کے نبی حضرت اسحاق علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام عبادتوں میں, ریاضتوں میں, مجاہدات میں مصروف ہیں, ذکر و فکر میں مشغول ہیں. تو کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اسی وقت اپنے خاص فرشتے حضرت جبریل امین کو حضرت اسحاق سے کچھ گفتگو کرنے کے لیے یا انہیں کوئی پیغام دینے کے لیے بھیجا. تو کہتے ہیں حضرت جبریل امین جب دروازے پر آئے تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ حضرت اسحاق کا عصا لیے کھڑا ہوا ہے. تو آپ جیسے اندر جانے لگے تو انہوں نے روک دیا. ظاہر ہے کہ حضرت جبریل امین انسانی صورت میں تھے, تو وہ پہچان نہیں سکے کہ یہ کوئی فرشتے ہیں یا مقرب بارگاہ ہیں, تو انہوں نے روک دیا. جب بچے نے روکا تو آپ نے فرمایا تم مجھے پہچانتے نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کوئی بھی ہوں. والد گرامی نے منع کیا ہے کہ مجھے کوئی بھی اندر آنے کی اجازت اگر مانگے تو اسے اجازت نہیں ہے, اور تم دروازے پر کھڑے ہو کر کسی کو بھی اندر آنے سے تمہیں روکنا ہے, لہذا میں اسی کام کے لیے منتخب ہوں, اسی کام کے لیے یہاں پر مقرر ہوں. تو کہتے ہیں کہ اب وہ کہتے رہے کہ مجھے اندر جانا ہے, خاص کام ہے, میں ان کا خاص
میں خاص ان کا بندہ ہوں یا میں ان کے لیے خاص کوئی پیغام لایا ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے منع کیا ہے، جب والد گرامی نے منع کیا ہے تو میں کسی کو اندر آنے نہیں دوں گا۔ اسی اثنا میں جب آواز بلند ہوئی تو حضرت اسحاق رضی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی حضرت اسحاق علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جب ان کے کانوں تک آواز آئی تو جب آپ باہر آئے اور آپ نے باہر آ کر دیکھا تو آپ پہچان گئے، ظاہر ہے کہ آپ اللہ کے نبی تھے، آپ پہچان گئے کہ جبریل امین ہے۔ تو پھر آپ نے انہیں اندر بلایا اور اپنے بیٹے کو بھی اندر بلایا، اور اندر بلا کر آپ نے پوچھا کیا تم جانتے نہیں یہ کون ہے؟ تو کہا کہ نہیں میں تو نہیں جانتا۔ فرمایا یہ جبریل امین ہے، یہ اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں اور تم نے انہیں دروازے پر روک دیا۔ تو پھر یہ کہنے لگے کہ مجھے تو خبر نہیں، مجھے تو معلوم نہیں کہ یہ اللہ کے نبی تھے، آپ نے کہا تھا کہ کوئی بھی آ جائے دروازے پر انہیں روکنا ہے، اندر آنے نہیں دینا ہے، تو میں آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہاں پر کھڑا تھا اور میں نے کسی کو اندر آنے نہیں دیا۔ تو یہ وفاداری تھی، یہ تابعداری تھی۔ اس تابعداری وفاداری پر جبریل امین اس قدر خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا ہم آسمان کے فرشتے آپ کے اس بچے کی تابعداری پر بہت خوش ہیں اور ہم بہت ناز کرتے ہیں، لہذا ہم انہیں لقب دینا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے لقب دیا اسرائیل۔ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا خاص بندہ یا اللہ کا بندہ۔ تو اللہ کا بندہ عربی میں جس کو عبداللہ کہتے ہیں، ویسے ہی آپ سریانی زبان میں اس کو اسرائیل کہتے ہیں۔ اب چونکہ یہ لقب فرشتوں نے دیا تھا تو فرشتوں نے اپنے نام کی طرح ان کا نام رکھا، جیسے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، یہ فرشتوں کے نام ہیں۔ تو یہ لقب چونکہ فرشتوں نے دیا تھا، حضرت جبریل امین نے دیا تھا، اس وجہ سے انہوں نے اپنے نام کی طرح ان کا نام رکھا اسرائیل۔ تو یہ لقب مشہور ہو گیا اور پھر یہ بات بنی اسرائیل میں چلتی رہی کہ ہمارے والد حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والد گرامی کی تابعداری پر فرشتے اس قدر خوش ہوئے کہ ان کی تابعداری اور وفاداری پر انہوں نے یہ لقب دیا اسرائیل۔ اب نام تو ان کا تھا یعقوب، لیکن یہ لقب فرشتوں کی طرف سے تھا اور ایک وفاداری کے ثبوت میں تھا۔ اس وجہ سے اس لقب پر ناز کرتے ہوئے آپ کی جتنی اولادیں آئیں انہوں نے اپنے والد گرامی کی جانب ہی منسوب اپنے آپ کو کیا اور اپنا نام بنی اسرائیل رکھا۔ تو یہ جو آج کی یہودی ہیں یہ بھی بنی اسرائیلی ہیں، یہ حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اپنے آپ کو بنی اسرائیل تو اب نہیں کہتے، اپنے آپ کو اسرائیل کہتے ہیں۔ تو اصل میں یہ بنی اسرائیلی ہیں۔ یہ ہے ابتدائیہ جس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت بنی اسرائیل سے خطاب فرما رہا ہے، تو اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ لوگ موجود تھے، یہودی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو ظاہر ہے کہ یہودیوں کی تعداد کثرت سے تھی، اور جب آپ مکے میں تھے، جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو وہاں مشرکین مکہ تو تھے لیکن یہودی بھی کثرت سے تھے، آنا جانا ان کا ہوتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے یہودیوں سے خطاب فرمایا، یعنی بنی اسرائیل کہہ کے اولاد یعقوب سے، یعنی بالخصوص یہودیوں سے خطاب فرمایا۔ اور خطاب کا مطلب یہ ہے کہ اے یہودیوں، اے جماعت یہود، تمہارے والد گرامی کو یہ لقب ملا نبی کی تابعداری کی وجہ سے۔ تمہارے والد گرامی کو یہ لقب ملا نبی کی تابعداری کی وجہ سے، جس لقب پر تمہیں بڑا ناز ہے، اور اسی وجہ سے تم ناز سے اور فخر سے اپنا لقب بنی اسرائیل رکھتے ہو۔ جس لقب کی وجہ سے انہیں یہ رتبہ ملا، جس کام کی وجہ سے انہیں یہ لقب ملا، یہ نبی کی وفاداری تھی، تابعداری تھی۔ لہذا تمہیں بھی چاہیے کہ اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میرے خاص نبی محمد رسول اللہ کی تابعداری کرو، تب معلوم ہو جائے نا کہ تم انہی کی اولاد ہو۔ جیسے نبی نے ایک نبی کی تابعداری کی، ایک نبی کی فرما برداری کی، ان کا حکم مانا، ان کے نقش قدم پر چلے تو انہیں یہ رتبہ ملا، انہیں ان کا لقب ملا بنی اسرائیل کا، اور تم ان کی اولاد ہو۔ لہذا تمہیں چاہیے کہ اپنے والد گرامی اور اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے رہے میرے خاص نبی حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پیروی کرو، تاکہ تم اس لقب کے خاص طور پر مستحق ہو جاؤ۔
ایک وجہ یہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ رسول رب ذوالجلال نے جہاں خطاب فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کا ذکر کرو جو نعمت میں نے تم پر کی ہے۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں جتنے بنی اسرائیل تھے ان پر تو اللہ کی کوئی نعمت نہیں ہوئی، بلکہ ان سے تو نعمت چھین لی گئی۔ ان کی بادشاہت تھی، بادشاہت ختم ہو گئی۔ ان کے درمیان میں نبوت تھی، نبوت ختم ہو گئی۔ بادشاہت لوگوں میں بڑھ گئی، نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں آ گئی۔ تو ان کے پاس تو بادشاہت بھی ختم ہو گئی اور ان کی ذات سے نبوت بھی نکل گئی، تو پھر رب ذوالجلال ان پر کس نعمت کا ذکر کر رہا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں جتنے یہودی تھے ان پر اس طرح کی کسی نعمت کو نزول تو اللہ کی جانب سے نہیں ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرو جن آباء و اجداد پر رب نے خاص نعمتوں کا نزول فرمایا تھا۔ اپنے خاص آباء و اجداد کا ذکر کرو، اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرو جن پر رب ذوالجلال نے خاص نعمتوں کا نزول فرمایا، تاکہ تم بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے راہ صراط پالو، راہ مستقیم پالو۔ اب یہاں سے ایک فائدہ ملا، اس ایک فائدے پر ہمیں ایک اعتراض بھی ہوگا۔ انتہائی تسلسل کے ساتھ ہم اپنے گفتگو کو آگے لے جائیں گے۔ پہلا فائدہ، آباء و اجداد پر فخر کرنا یہ عمل مذموم ہے، اس سے رسول اللہ نے منع فرمایا۔ ہم نے اس کی تفسیر تو یہی بیان کر دی نا کہ بنی اسرائیل جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے ان پر قرآن کی آیت کا، اس قرآن مجید کی اس آیت پر رب ذوالجلال کا خطاب انہی سے ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کا ذکر کرو جو میں نے تم پر کی ہے۔ لیکن رسول اللہ کے زمانے میں جتنے بنی اسرائیل تھے ان پر اللہ کی کسی نعمت کا نزول نہیں ہوا، خاص اس انداز میں، نبوت کے انداز میں اور بادشاہت کے لحاظ سے۔ لہذا پھر کس نعمت کا ذکر مراد ہے؟ تو وہ نعمت جو تمہارے آباء و اجداد پر ہم نے کیے، تمہارے آباء و اجداد کو ہم نے جو خوبیاں عطا فرمائی ان خوبیوں کا ذکر کرو۔ تو یہاں اس کی ایک تفسیر یہ ہے جس کو تمام مفسرین نے بیان کیا ہے، امام مظہری نے، رازی نے، قرطبی نے، سب نے بیان کیا۔ اب یہاں ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آباء و اجداد پر فخر کرنا یہ عمل مذموم ہے۔ آباء و اجداد پر فخر کرنے سے خود رسول اللہ نے منع فرمایا کہ میرے والد ایسے تھے اور میرے دادا یہ تھے اور میرے نانا یہ تھے، اس سے کہنے سے رسول اللہ نے منع فرمایا۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ مت دیکھو کہ وہ کیا تھے، یہ بتاؤ تم کیا ہو، وہ کیا تھا، تم کیا ہو۔ اور خود اقبال نے بھی کہا کہ وہ تو تمہارے آباء و اجداد تھے، وہ تو بہت ہی زیادہ دین اسلام میں بہت ہی زیادہ مجاہدانہ کردار ادا کرنے والے تھے، تم بتاؤ کہ تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ لہذا آباء و اجداد کا ذکر کرنا، مفاخرانہ ذکر کرنا یا آباء و اجداد کے کارنامے پر فخر محسوس کرنا، رسول اللہ نے اسے منع فرمایا، اور اسے فرمایا یہ امر جاہلیت ہے، جس کو خود ہی سیاح کی کتابوں میں موجود ہے۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں بھی اس کو نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اذهب عنكم عیبۃ الجاہلیۃ والفخر بآبائهم المؤمن تقی والفاجر شقی والناس كلهم بنو آدم خلق اللہ من تراب او کما قال۔ فرمایا کہ اللہ عز و جل نے تمہاری ذات سے زمانہ جاہلیت کے تمام عیبوں کو دور کر دیا ہے، اور وہ عیب کیا ہیں؟ اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا، والفخر لآبائهم، اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا۔ فرمائے آباء و اجداد پر فخر نہ کرو، اپنے اعمال دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ فرمائے المؤمن تقی والفاجر شقی، بس دو ہیں، مومن جو ہے وہ متقی ہے اور کافر جو ہے وہ کافر ہے، وہ شقی ہے۔ فرمائے الناس کلہم بنو آدم، لوگ جتنے ہیں، الناس بنو آدم، لوگ جتنے ہیں آدم کی اولاد ہیں، خلق اللہ من تراب، اور اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا۔ بس یہی انسان کی حقیقت ہے۔ مومن ہو تو اپنے ایمان کے حوالے سے، اپنے ایمان کے حوالے سے فخر کرو، اس فخر کو رب قبول فرماتا ہے اور اس فخر کو رب ذوالجلال اچھا فرماتا ہے۔ اور اگر کافر ہے تو وہ جتنا بھی اچھا ہو جائے وہ اچھا نہیں ہے، وہ فاجری ہے۔
کافر کے جتنے اچھے کام ہو جائیں وہ اچھے کام نہیں، اس کے تمام کام فاجرانہ ہی ہوں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جب منع فرمایا تو پھر خالق کی کائنات نے بنی اسرائیل کو کیوں حکم دیا اپنے آباء و اجداد پر نعمتوں کا ذکر کرو؟ تو اصل میں ایک فخر ہے آباء و اجداد پر دنیاوی لحاظ سے فخر کرنا کہ میرے والد تو نواب تھے، میرے والد تو بادشاہ تھے، میرے والد تو اتنے تھے، میرے والد تو فلاں تھے، زمیندار تھے، چوکی دار تھے، فلاں فلاں۔ تو اس طرح سے آباء و اجداد پر فخر کرنا یہ زمانہ جاہلیت کا مفاخرانہ طریقہ ہے۔ لیکن ایک فخر یہ ہے کہ آباء و اجداد کی نیکیوں کا ذکر کیا جائے کہ میرے والد گرامی حافظ تھے، وہ عالم تھے، وہ نمازی تھے، مسجد کے امام تھے، تہجد گزار تھے، نمازوں کی پابندی کیا کرتے تھے، فلاں فلاں وغیرہ وغیرہ، انہوں نے مجاہدانہ کردار ادا کیے۔ اگر اسلامی طریقے سے اگر دینی مفاخرت ہو تو یہ دینی مفاخرت اچھی بات ہے، اس لیے کہ جو نیک انسان ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کی نیکی اور نیک نامی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک تو مفاخرت ہے دنیاوی اعتبار سے، تو رسول اللہ نے جہاں منع فرمایا ہے دنیاوی اعتبار سے مفاخرت کرنے سے منع فرمایا، اور جہاں دینی مفاخرت کی بات ہے تو خود خالق کائنات نے یہاں جو فرمایا نا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اس سے مراد اے بنی اسرائیل اپنے آباء و اجداد کی دینی مفاخرت کا ذکر کرو، یعنی تمہارے آباء و اجداد پر جو ہم نے مذہبی لحاظ سے دینی لحاظ سے نعمتوں کا نزول کیا، ہم نے انہیں بادشاہ بنایا، ہم نے انہیں خلیفہ بنایا، ہم نے انہیں نبی بنایا، ہم نے انہیں نبی کا نائب بنایا، اس کا ذکر کرو۔ تو یہ اچھی بات ہے۔ ہمارے زمانے میں بھی ہوتا یہ ہے کہ بندہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، فقط اپنے آباء و اجداد کی خوبیوں پر اچھل رہا ہوتا ہے کہ میرے والد گرامی انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ سوال یہ ہے کہ انہوں نے جو کیا ان کا انہیں صلہ ملے گا، تم کیا کر رہے ہو، تم نے کیا کیا ہے یہ بتلانا ہے نا۔ ہاں اگر والد گرامی نیک ہیں، پرہیزگار ہیں تو ان کا ذکر کیا جائے، دادا اگر نیک تھے، پردادا اگر نیک تھے، ان کا ذکر کرنا یہ عمل محبوب ہے، اور اسی کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت میں ہے۔ تو مفاخرت کی دو قسمیں ہم نے بیان کر دی۔ ایک مفاخرت یہ ہے دنیاوی اعتبار سے ہو تو رسول اللہ نے منع فرمایا اور فرمایا کہ دنیاوی اعتبار سے آباء و اجداد پر مفاخرت کرنا اور دنیاوی لحاظ سے ان کی جو کامیابیاں ہیں ان کا ذکر کرنا اور بعد والے اس پر فخر کریں، رسول اللہ نے اس سے منع فرمایا، اور یہ امر جاہلیت ہے۔ لیکن اگر دینی لحاظ سے ہو تو خود صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا۔ خالق اکبر نے بھی یہ بیان کیا، صحابہ کرام کا طریقہ انتہائی اختصار کے ساتھ ہی سمجھتے رہیے۔ انشاءاللہ ہم اس پر اسی حدیث کو آگے بھی بیان کریں گے، کسی دوسری نشست میں تفصیلاً بیان کریں گے، بس ابھی یہ حدیث ذہن میں آ گئی تو یہ سمجھتے چلیے۔ امام بغوی نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے سے پہلے دو بڑے قبائل تھے، اوس اور خزرج، مدینے میں تھے نا، یہ دونوں یہودی تھے، مکس تھے، ان میں یہودیت کی تعداد زیادہ تھی، یہودیوں کی تعداد زیادہ تھی اور مشرکین کی تعداد کم تھی، لیکن اکثریت یہودیوں کی تھی۔ اوس اور خزرج یہ سالوں سے لڑ رہے تھے آپس میں، حکمرانی کے لیے، سلطنت کے لیے، بادشاہت کے لیے لڑ رہے تھے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں ایمان آتا رہا اور سب مسلمان ہوتے رہے، تو ان کے درمیان میں وہ دوریاں ختم ہو گئیں، وہ دشمنیاں ختم ہو گئیں۔ اب ایک وقت آیا، کہتے ہیں امام بغوی فرماتے ہیں کہ قبیلہ اوس کے لوگ بیٹھے تھے اور خزرج کے لوگ بھی بیٹھے تھے۔ اب سب ایک ہی جگہ بیٹھے ہیں تو اب مفاخرت کر رہے ہیں، اور مفاخرت یعنی اپنے آباء و اجداد پر فخر محسوس کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں۔ قبیلہ اوس کے لوگ کھڑے ہوئے، قبیلہ اوس کے سردار کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم میں غسیل الملائکہ ہیں۔ اب غسیل الملائکہ کون ہے وہ ہم آگے بتائیں گے، ایک صحابی تھے، بڑا مقام و مرتبہ تھا۔ ہم میں غسیل الملائکہ ہیں، ہم نے خزیمہ ہیں جن کی ایک کی گواہی دو کے برابر ہے، ہم میں خزیمہ ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں جن کی شہادت پر رسول اللہ نے فرمایا عرش الہی جھوم اٹھا۔ تم بتاؤ تم میں کون ہے؟ تو اب خزرج کی باری آئے تو وہ کہنے لگے ہم میں ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا قرآن جیسے اترا ہے، اگر ایسے ہی سیکھنا ہو تو ان سے سیکھ لو۔ ہم میں حضرت ابی بن کعب ہیں، حضرت معاذ، ہم میں حضرت معاذ بن جبل ہیں، ہم میں
حضرت ابی بن کعب ہیں اور ہم میں خطیب اسلام ہیں جن کے بارے میں خود رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ خطیب اسلام ہیں، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ہے۔ اب یہ دونوں آپس میں مفاخرت کر رہے تھے اور کہتے ہیں جب یہ خبر رسول اللہ تک پہنچی تو آپ نے ان میں سے کسی ایک کو بھی غلط ثابت نہیں کیا۔ تو یہ بھی مفاخرت کر رہے ہیں نا، لیکن ان میں مفاخرت دنیاوی اعتبار سے نہیں ہے، یہ کہہ رہے کہ ہمارے درمیان میں وہ ہیں جنہوں نے دین کی یہ خدمت کی، یہ خدمت کی، یہ خدمت کی، اور دوسرے کہہ رہے ہیں ہمارے درمیان میں وہ تھے جنہوں نے دین کی یہ خدمت کی، یہ خدمت کی، یہ خدمت کی۔ لہذا اپنے آباء و اجداد کی دینی خدمات کا ذکر کرنا یہ بھی مفاخرت ہے، لیکن یہ امر محمود ہے۔ جب یہاں تک گفتگو ہو گئی تو اب ایک دوسرا فائدہ ہم نے سننا ہے۔ دوسرا فائدہ اس آیت مقدسہ سے یہ نکلا، اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اے ایمان والو، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی یعقوب، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کیے، اور اپنا وعدہ تم پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ۔ اس سے پوری تقریر سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ ہے کہ رب کی نعمتوں کا ذکر کرنا رب کو پسند ہے، چاہے وہ نعمت ہم پر رب کی جانب سے ہو یا ہمارے آباء و اجداد پر ہو۔ رب یہ پسند کرتا ہے کہ میری نعمتوں کا نزول جو تم پر ہوا ہے اس کا بھی ذکر کرو، اور میری وہ نعمتیں جو میں نے تمہارے آباء و اجداد کو دیے ان کا بھی ذکر کرو، تاکہ معلوم ہو جائے کہ خالق کائنات ایسا منعم حقیقی ہے کہ اس نے تمہارے آباء و اجداد پر بھی نعمتوں کا نزول کیا اور تم پر بھی نعمتوں کا نزول کر رہا ہے۔ یعنی رب کی نعمتوں کا ذکر کرنا رب کو پسند ہے۔ اسے دو لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے کہ ایک صحابی ہے، وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آئے، بال الجھے ہوئے تھے اور یوں سمجھ لیجئے کہ معمولی سے لگ رہے تھے، بال الجھے ہوئے تھے پھٹے پرانے کپڑے پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور آپ نے فرمایا کیا تمہیں کوئی ایسی چیز نہ ملی کہ جس سے تم اپنے بال سنوار لیتے، بالوں میں تیل لگا لیتے؟ کیا تمہارے پاس عمدہ لباس نہیں ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہاں میرے پاس تو دنیا کا سارا مال ہے، میرے پاس گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، اس زمانے میں یہ مالدار شخص کی پہچان تھی، میرے پاس کئی گھوڑے ہیں، کئی اونٹ ہیں، کئی بکریاں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب تمہارے پاس اللہ نے نعمت دی ہے، تو جب اللہ کسی بندے کو نعمت دے تو رب یہ چاہتا ہے کہ بندوں کے اندر اس کی نعمت کا اثر دیکھے۔ یعنی رب نے جب تمہیں نعمت دی ہے تو رب یہ چاہتا ہے کہ میری نعمتوں کا اثر اس کی ذات میں نظر آئے۔ جب میں نے اسے اچھے کپڑے پہننے کے لیے دیے ہیں تو یہ اچھا کپڑا پہنے، یوں ہی پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس نہ رہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ رب نے جو نعمت دی ہے، رب یہ چاہتا ہے کہ میری نعمتوں کا ذکر کیا جائے، ایک بات۔ اور دوسرا فائدہ یہ ملا، رب یہ چاہتا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد نے جو دینی کارنامے انجام دیے ان کا ذکر کرتے رہو۔ یہی ہے نا، تمہارے آباء و اجداد نے جو دینی کارنامے انجام دیے، تمہیں چاہیے کہ تم ان کا ذکر خیر کرتے رہو۔ یہ قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں دو فائدے ملے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل ہم نے تمہارے آباء و اجداد پر جن نعمتوں کا نزول کیا، یعنی انہوں نے جو دینی کام کیے ان کا ذکر کرو اور نعمتوں کا ذکر کرو۔ اس سے معلوم ہوا رب کی نعمتوں کا ذکر کرنا یہ رب کا پسندیدہ عمل ہے، اور آباء و اجداد کی دینی خدمات کا ذکر کرنا یہ بھی پسندیدہ عمل ہے۔ کسی بھی آباء و اجداد، کسی بھی قوم کی تاریخ اس کا حافظہ ہوتی ہے، کسی بھی قوم کی تاریخ اس کا حافظہ ہوتی ہے۔ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کا حافظہ خراب ہے، انسان جب بڑی عمر اور پکی عمر کو پہنچ جائے نا تو بسا اوقات اس کا حافظہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کھانا کھانے کے بعد پھر تھوڑی دیر بعد کہتا ہے کہ نہ جانے میں نے کھانا کھایا کہ نہیں۔ وہ اپنوں کو بھول جاتا ہے، بیٹی کی پہچان بھول جاتا ہے، بیٹے کی پہچان بھول جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا، اسے کہتے ہیں سٹھیائی ہوئی عمر میں انسان جب پہنچ جاتا ہے تو ایسا ہوتا ہے ایک بات بول کر وہ بھول جاتا ہے، دوبارہ بولتا ہے، تیسری بار بولتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں پہلی بار ہی بول رہا ہوں۔ تو جب ایسی عمر میں انسان پہنچ جائے نا تو پھر وہ اکثر و بیشتر اس معاشرے میں ایسا شخص انسان کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ وہ پھر بار بار بولتا ہے جس سے لوگ تنگ ہوتے ہیں۔ تو یہ کیوں وہ بوجھ معاشرے میں وہ بوجھ کیوں بن جاتا ہے اور یہ بے کام کا کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا حافظہ ختم ہو گیا۔
सिठियाई हुई उम्र में अगर कोई पहुंच जाए तो बसा औकात ऐसा होता है ना कि उसका हाफजा खत्म हो जाता है। हाँ, हर शख्स को ये चाहिए कि दुआ भी करे। खुद कुरान मजीद की आयत है कि रब ने फरमाया कि दुआ करो कि अल्लाह सिठियाई हुई उम्र से बचाए रखे, इसलिए कि इस उम्र में अगर ये हरकतें आ जाएं तो फिर इंसान मुआशरे के लिए बोझ बन जाता है। इमाम जलालुद्दीन अस्सुयूती अश-शाफ़ई रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि दुआ भी करना चाहिए और एक अमल है, अगर इंसान वो अमल करता रहे तो कितनी भी उम्र हो जाए उसका हाफजा सलामत रहेगा। और वो अमल क्या है? फरमाए हिफ्ज़ कुरान। जो हाफिज कुरान होगा कितनी बड़ी उम्र में पहुंच जाए उसके जिस्म तो हो सकता है कि मफलूज हो जाए लेकिन हाफजा सलामत रहेगा उसका, कभी सिटियाई हुई उम्र को वो पहुंचेगा नहीं। हाफिज कुरान हो या कारी कुरान हो, ये तौफीक अल्लाह उसे भी देगा जो जिंदगी भर कुरान मजीद की तिलावत करता है। अगर हाफिज कुरान नहीं है लेकिन कुरान मजीद की तिलावत करता रहे तो बड़ी उम्र में जब पहुंचेगा ना तो वो इस तरह से होगा कि हो सकता है कि अल्लाह वैसे सलामत रखे लेकिन अगर उसके जिस्म मफलूज हो जाए तो हो जाए, उसका दिमाग मफलूज नहीं होगा। यह कुरान मजीद की बरकत है। तो बतलाना मकसूद यह है कि हाफिजा किसी भी शख्स के लिए बहुत अहम चीज है। अगर इंसान की जिंदगी से हाफजा निकल जाए तो वो बेकाम हो जाता है। इसी तरह किसी मुआशरे के लिए हाफजा जरूरी है। हाफजा किसी भी मुआशरे के लिए जिंदगी की अलामत है। अगर मुआशरे से हाफजा निकाल लिया जाए तो मुआशरा भी मफलूज हो जाता है जैसे वो इंसान मफलूज हो जाता है। हमारे जमाने में हम जो मफलूज बने हुए हैं, चलती फिरती लाश बने हुए हैं, जिंदा लाश है, उसकी वजह यह है कि हमने अपने अकाबिरीन के बारे में सुना नहीं है और हमारा हाफजा ही नहीं है कि हमारे अकाबिरीन ने क्या काम किया है। अल्लाह ने फरमाया ना कि अपने अकाबिरीन की दीनी खिदमात को जानो। तुम किस तरह से जान सकते हो? कहां तुम्हें मालूम है, कैसे तुम्हें मालूम है कि जिद्दोजहद आजादी में तुम्हारे अकाबिरीन ने क्या कारनामे अंजाम दिए? आज का बच्चा ये समझता है कि जैसे ही जश्न आजादी के मौके आ जाए बस बाजा बजाना है। आज का नौजवान और बच्चा ये समझता है कि हमारे अकाबिरीन ने खुदा न खास्ता बाजा बजाते हुए ही पाकिस्तान को आजाद किया है, तो खुदा न खास्ता कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उनकी सुन्नत है। तो उसकी वजह क्या है? हमारे बड़ों को भी मालूम नहीं है कि जिद्दोजहद आजादी में, तहरीक आजादी में हमारे अकाबिरीन ने क्या कारनामे अंजाम दिए। और जब बड़ों को मालूम नहीं है तो बच्चों को क्या मालूम होगा? बस हमने तो यही देखा है कि जश्न आजादी के मौके पर झंडा लगा लिया, झंडियां लगा लिए, और ज्यादा अगर खुशी है तो साइलेंसर निकाल लिया और गलियों में घूमते रहे, खूब हल्ला गुल्ला करते रहे। और मजीद और ज्यादा खुशी है तो बच्चों की तरह हमने भी मुंह में बाजे लगा लिए और एक एक दरवाजे पर जाकर हम भूमा बजाने लगे और समझ गए कि हमने जश्न आजादी मना लिया, हमने आजादी मना लिए। तो ये देखना है, समझना है कि जश्न आजादी, आज जो हम आजादी की फजा में सांस ले रहे हैं, ये इतना हलवा नहीं था कि इंतहाई आसानी के साथ पाकिस्तान हमें एक प्लेट में रख कर दे दिया गया कि ये आप ले जाएं और एक अलग मुल्क बना ले जहां अल्लाह का नाम आजादी से लिया जाए, जहां नमाजें आजादी से पढ़ी जाएं। ऐसा नहीं है। इस पर हम आगे भी गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह, तो फिर मालूम होगा कि हमें करना क्या था और हम क्या कर रहे हैं। चुनांचे तहरीक आजादी में पाकिस्तान तो वजूद में आया है कितने भाई? 14 अगस्त 1947 में ना, लेकिन तहरीक आजादी 47 में नहीं चली है, 1857 से चली है तहरीक आजादी। किसी कोई भी कुल मुल्क जब आजाद होता है ना तो 2-4 सालों में उसमें आजादी नहीं आ जाती है। आज 75 और 76 साल हो गए कश्मीर की आजादी की जिद्दोजहद में, अभी तक कश्मीर आजाद नहीं हुआ ना। हमारे ईमान है इंशाअल्लाह आजाद होगा जब रब्बे जुल जलाल ये आजमाइशें खत्म फरमाएगा तो जरूर कश्मीर को भी आजादी मिलेगी। तो जैसे आज कश्मीर आजादी की जंग लड़ रहे हैं ना, 4-5 नस्लें खत्म हो गई, अभी तक जिद्दोजहद आजादी चल ही रही है। जो पहले हुर्रियत उलमा थे वो तमाम आहिस्ता आहिस्ता अब दुनिया से जा रहे हैं। अब नए नए उलमा आ रहे हैं, नए नए लीडर आ रहे हैं जो हुर्रियत की जमातों को आगे ले जा रहे हैं। तो यही सिलसिला हर जमाने में होता रहा है। तो हम ये समझते हैं कि जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमहुल्लाह ने थोड़ी सी जिद्दोजहद की और अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा, सुबह जब उठे तो पाकिस्तान वजूद में आ गया था। तो ये हमारी खाम ख्याली है। इसमें भी करीबन 90 साल या 100 साल का अरसा लगा है
تحریک آزادی مکمل ہونے میں، تحریک آزادی کے شروع سے لے کر پاکستان بننے میں۔ اب جب یہ تحریک آزادی کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو اب یہ شروع کیسے ہوا؟ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان، ہندوستان یہ سب بعد میں بنے، پہلے ہندوستانی تھا یہ سب کچھ۔ تو ہندوستان میں حکومت کس کی تھی؟ انگریزوں کی حکومت تھی، برٹش حکومت تھی۔ تو انگریزوں کی حکومت میں سب سے پہلے ان کے خلاف فتویٰ دینے والے اور تحریک آزادی کا علم اٹھانے والے سب سے پہلے جو مجاہد اعظم ہیں ان کا نام ہے علامہ فضل حق خیرآبادی رحمہ اللہ۔ خیر آباد کے رہنے والے تھے علامہ فضل حق خیرآبادی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اسی طرح سے اگر مسلمان چلتے رہیں، دیکھیں ہندوؤں کو کوئی اس سے غرض نہیں کہ ہمارے اوپر مسلمان حکومت کرے یا ہم پر انگریز حکومت کرے، وہ جدی پشتی اور پیدائشی غلام ہیں، انہیں غلامی سے کوئی ڈر نہیں ہے، غلامی سے کوئی انہیں ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ اصل میں تو معاملہ مسلمانوں کا تھا جنہیں اللہ نے پیدا ہی آزاد کیا ہے، تو مسلمان کبھی بھی غلام نہیں رہے۔ مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ ہے، مسلمان کبھی بھی غلام نہیں رہے، تو اب بھی غلام تو نہیں رہنا تھا نا۔ تو جیسے جیسے انگریزوں کے مظالم بڑھتے گئے تو علماء اہل سنت نے دیکھا، میں جب کہوں نا عالم حق یا تحریک آزادی کے عالم تو اس سے مراد علماء اہل سنت ہوں گے، اور یہ وہ افراد ہوں گے جو یا رسول اللہ المدد کا نعرہ لگانے والے تھے ہر زمانے میں۔ بالکل اعلی وجہ بصیرت یہ بات گفتگو ہے، اور اس کے تمام دلائل ہمارے پاس موجود ہیں۔ چنانچہ سن ہجری 1857 میں جب علامہ فضل حق خیرآبادی رحمہ اللہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے بچے آہستہ آہستہ غلامی کی طرف جا رہے ہیں اور مسلمان اب نکلنے والے نہیں ہیں، تو اب ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ جہاد کا ہے۔ جو ہمارے ہاں کے پلپلے حکمران کہتے ہیں نا کہ جہاد مسئلے کا حل نہیں ہے، اگر پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو جہاد ہی مسئلے کا حل نکلتا ہے۔ یہ تو پلپلے ہے نا، یہ چونکہ خود ہی شراب اور شباب کی دنیا میں رہنے والے ہیں، انہیں کیا معلوم ہے کہ جہاد میں لذت کیا ہے اور جام شہادت نوش کرنے میں مزہ کیا ہے، یہ انہیں کیا معلوم ہے؟ تو جب یہ خود ہی جہاد سے ڈرتے ہیں تو اب اگر خود ہی یہ اظہار کر دیں گے کہ مجھے جہاد سے خوف آتا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی بدنامی ہوگی۔ تو کہہ دیا جناب جہادی مسئلے کا حل نہیں ہے، ساری دنیا میں مسئلے کا حل اگر ہے تو وہ جہادی ہے۔ اس پر ہم اکثر و بیشتر گفتگو کرتے ہیں۔ تو علامہ فضل حق خیرآبادی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے جب مسلمانوں کی نازک حالات کو دیکھے تو آپ نے فتویٰ دیا کہ اب وہ وقت ہے کہ اب مسلمانوں کو ایک جگہ جمع ہو جانا چاہیے، اور ایک جگہ جمع ہونے کے بعد انگریز سرکار سے جہاد کرنی چاہیے۔ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے سب سے پہلے جس نے فتویٰ دیا وہ علامہ فضل حق خیرآبادی رحمہ اللہ ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس فتوے کے بعد وہ بہت ہی ان کی نیک نامی ہوئی ہوگی؟ بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے زمانے میں اگر کوئی عالم برحق، اگر کوئی عالم حکمرانوں کی بدگوئیوں اور بد کرداروں کو، حکمرانوں کے برے کاموں کو اگر لوگوں کے سامنے آیا کرے تو جو حکمران ہیں، جو دنیا دار ہیں، وہ انہیں اچھا نہیں سمجھتے، دہشت گرد کہتے ہیں، بدامنی پھیلانے والے کہتے ہیں، انارکی پھیلانے والے کہتے ہیں۔ تو علامہ فضل حق خیرآبادی رحمہ اللہ پر بھی اب انگریز تلاش کرنے لگے۔ چنانچہ اب کہتے ہیں کہ ایک زبردست جنگ ہوئی جسے کہتے ہیں جنگ آزادی اول۔ اس میں زبردست جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں کتنے لوگ شہید ہوئے؟ 5 لاکھ کے قریب مسلمان شہید ہوئے۔ آپ خود اندازہ لگا لیجئے، ہم جو باجا بجا کر جشن آزادی منا رہے ہیں، ان شہداء کی روحیں کتنی خوش ہوتی ہوں گی، العیاذ باللہ۔ 5 لاکھ مسلمان شہید ہوئے۔ علامہ فضل حق خیرآبادی رحمہ اللہ کی ہم رکابی میں، سرپرستی میں مختلف مقامات سے مجاہدین اسلام نکلتے رہے اور انگریزوں سے جہاد کرتے رہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی تعداد ہے، ان کی ریاست ہے، ریاست کی تمام مشینری ان کے پاس ہے، اور مسلمان تو نہتے ہیں۔ تو بہرحال مسلمان نکلے اور تحریک آزادی میں شامل ہوئے اور حصہ لیتے رہے۔ ہر زمانے میں ہر جگہ الگ الگ جماعتیں تھیں، اور ہر جماعت کی نگرانی علماء اہل سنت کر رہے تھے۔ لہذا انگریزوں نے ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ مسلمانوں کو کچلا اور مسلمانوں کو شہید کیا۔ کہتے ہیں کہ اس شہداء میں کتنی بڑی تعداد تھی؟
5 लाख के करीब मुसलमान शहीद हुए एक, और फरमाते हैं ये तो मुसलमान आम मुसलमान शहीद हुए ना, उलमा कितने शहीद हुए? तो कहते हैं उलमा की तो तादाद नहीं है, मुहतात अंदाजे के मुताबिक 22,000 मोतमद अलैहि उलमा शहीद हुए, जो सब के सब हाफिज कुरान, कारी कुरान, दीन के आलिम, फिक्र के आलिम, कुरान के आलिम, हदीस के आलिम थे। कहते हैं मुहद्दिस और शारहीन ने लिखा और मौर्रिखीन ने लिखा कि उस जमाने के जो मौर्रिखीन शायद है कि हर जमाने में तारीख लिखने वाले मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं और अंग्रेज भी हैं, उन्होंने लिखा कि दिल्ली से लेकर पेशावर तक ये जो ट्रेन की पटरी है ना, दोनों जानिब का कोई दरख्त खाली नहीं था, हर एक दरख्त पर 2, 4, 5 आलिम अहले सुन्नत को लटकाया गया था फांसी देकर, ताकि जब लोग ट्रेन से जाएं दाएं बाएं देखें तो इबरत हासिल करें और डर जाएं कि हमारे खिलाफ जो उठेगा उसका अंजाम ये होगा। तो बहरहाल मुसलमानों को तो कुचल दिया गया और इस तहरीक को दबा दिया गया। जब इस तहरीक को दबा दिया गया, अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमहुल्लाह दिल्ली से अलीगढ़ आए और अलीगढ़ से फिर अपने इलाके चले गए खैराबाद। वहां जाकर आप ये समझ रहे थे कि अब हालात साजगार हो गए, सब कुछ बदल गया है, लेकिन ये जो अंग्रेज है ना, इनके अंदर चालबाजियां बहुत हैं। जहां आप जो काम आप भूल जाएं वो भूलने वाले नहीं होते हैं, वो आपके दगा और आपके फरेब को आपसे ज्यादा याद रखने वाले होते हैं। चुनांचे एक अरसा गुजर गया, कई सालों के बाद अल्लामा फजल हक खैराबादी 2 साल के बाद अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमहुल्लाह को आपके इलाके से गिरफ्तार किया गया और लखनऊ लाया गया। वहां लाकर आप पर गद्दारी का केस डाला गया, बदअमनी का इल्जाम डाला गया। गद्दारी यानी मुल्क से गद्दारी, रियासत से गद्दारी और बदअमनी का इल्जाम डाला गया और यह सिलसिला चलता रहा, केस चलता रहा। कहते हैं कि जो केस की समाअत करने वाला जज था, इत्तिफाक से वो अल्लामा फजल हक खैराबादी का शागिर्द था। अल्लामा फजल हक खैराबादी बहुत बड़े आलिम हैं, यूं समझ लीजिए इनकी इल्मी महारत को जानने के लिए इतना समझ लीजिए, हिंदुस्तान में मिर्जा गालिब से बढ़कर कोई शायर नहीं गुजरा और ये मिर्जा गालिब फजल हक खैराबादी रहमहुल्लाह का शागिर्द है। कोई शेर इनकी इजाजत के बगैर ये मुकम्मल नहीं करता था। और फिर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के ये शागिर्द हैं अल्लामा फजल हक खैराबादी, शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस दहलवी, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी, जिनका एक नाम है, एक मर्तबा है सारे हिंदुस्तान में, उनके ये शागिर्द थे और असदुल्लाह गालिब इनके शागिर्द थे। तो इससे मालूम होता है ना कि इल्मी वजाहत कितनी थी। तो कहते हैं कि वो जो जज था वो भी आपका शागिर्द निकल गया। तो अब उसने कहा कि हुजूर मैं आपको बचा लूंगा, फकत इतना है आप कह दें कि जिस फजल हक ने जिहाद का फतवा दिया था मैं वो फजल हक नहीं हूं, कोई और होगा। जमीन इतनी बड़ी है, दुनिया इतनी बड़ी है, हिंदुस्तान इतनी बड़ी सरजमीन है, एक नाम के बहुत से होते हैं। तो फजल हक जिसका नाम है, जिसने फतवा दिया था, फतवाए जिहाद दिया था अंग्रेज सरकार के खिलाफ, वो मैं नहीं हूं। बस आप इतना कह दीजिए, मेरे लिए आसान हो जाएगा और मैं आपकी रिहाई कर दूंगा। अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमहुल्लाह ने फरमाया, 2 लफ्ज कह के दुनियावी आजादी तो हासिल हो जाएगी लेकिन आखिरत में मेरी पकड़ हो जाएगी। फिर जब मुझसे पूछा जाएगा तुम्हारे फतवा देने से इतने लोग शहीद हुए, तो तमाम शुहदा के खून का इल्जाम मेरे सर आएगा। लिहाजा मैं ऐसा हरगिज नहीं कह सकता। जब आपसे इकरार लिया गया तो आपने फरमाया ये वकील झूठ बोलता है और ये चूंकि ये खुद ही मेरा तिलमीज है, मेरा शागिर्द है, लिहाजा ये मुझे बचाना चाहता है। सच्ची और हकीकी बात यह है कि मैंने ही अंग्रेज रियासत के खिलाफ फतवा दिया था कि अब इनके लिए इनके खिलाफ जिहाद, अलम जिहाद बुलंद करना है। इसकी वजह यह है कि जब तक मुसलमान जिहाद पर आएंगे नहीं तब तक मुसलमानों को आज़ादी नहीं मिलेगी। तो जब इनका इल्जाम साबित हो गया उनके नजदीक, तो फिर उन्होंने रंगून का एक जेल खाना, बहुत ही बदनाम जमाना, जैसे इस जमाने में था ना ग्वांतानामो बे वगैरह जेल, जो बदनाम जमाना जेल थे मुसलमानों के लिए, तो उस जमाने में अंग्रेजों का एक बहुत ही बदनाम जमाना जेल था रंगून का। जजीरा, एक जजीरा था, जजीरा इंडीमान, और वहां जो सजा मिलती थी उसको कहते थे काला पानी की सजा। तो वहां पे अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमहुल्लाह को डाल दिया गया और आप चक्की पीसते रहे, कैदो बंद की जिंदगी गुजारते रहे। और इसी जिंदगी में कोयले की मदद से आपने किताब लिखी है, वो किताब आज भी मौजूद है।
ہمارے علماء اہل سنت نے ہر زمانے میں کام کیا، ظاہر ہے کاغذ قلم تو تھے نہیں، تو مختلف چیزوں میں کوئلے کی مدد سے کتاب لکھتے، اور وہ کتاب آج بھی موجود ہے۔ چنانچہ اب کہتے ہیں 4 سال سلسلہ یہی چلتا رہا، اور آپ کے دونوں بیٹے شمس حق خیر آبادی، عبد حق خیر آبادی، یہ کورٹ کچہری میں لگے رہے اور تمام دعوے اور تمام معاملات تاریخوں میں جاتے رہے۔ بالآخر 4 سال کے بعد آپ کی رہائی کا فیصلہ ہو گیا۔ اب آپ دہلی سے چلے، علامہ فضل حق خیر آبادی کے دونوں بیٹے شمس حق خیر آبادی اور عبد الحق خیر آبادی رحمہ اللہ، یہ دونوں بیٹے، دونوں عالم ہیں، یہ دونوں چلے دہلی سے رنگون، اور جب وہاں پہنچے جزیرہ انڈیمان پہنچے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا جنازہ ہے، لوگوں کا جم غفیر ہے۔ تو پوچھا یہ جنازہ کس کا ہے؟ تو کہا یہ تحریک آزادی کے مجاہد اعظم فضل حق خیر آبادی کا جنازہ ہے۔ تو کہا یہ تو میرے والد گرامی ہے، میں تو ان کی آزادی کا یہ پروانہ لے کر آیا تھا۔ تو اب پروانے کو ایک طرف رکھا، آزادی کی اجازت کو ایک طرف رکھا، وہیں ان کی نماز جنازہ ادا کی، اور وہیں رنگون میں جزیرہ انڈیمان میں ان کو دفن کیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے آپ کو یہ انعام دیا اور آپ کی یہ شان رکھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم نے تحریک آزادی کے لیے جد و جہد کیا ہے، ایک الگ ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد کیا ہے، تو انگریزوں کا کوئی احسان تمہاری ذات میں نہیں رکھوں گا، اس سے پہلے کہ وہ تمہیں آزاد کریں میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ تو اللہ نے انہیں آزادی دی۔ تو یہ ہے ہمارے تحریک آزادی کے مجاہد اعظم، قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان وغیرہ وغیرہ جتنے لوگ ہیں یہ 90 سال کے بعد آئے۔ اسی تحریک آزادی کی آخری کڑی قائد اعظم محمد علی جناح ہے، اور پہلی کڑی علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ ہے۔ تو ہم ان اکابرین کے تذکرے کو بھول چکے، ہم نے تو ابھی مزید اور بھی بتانا تھا۔ بہت سے علماء ہیں جن کا نام سر فہرست ہے، احمد اللہ شاہ مدراسی رحمہ اللہ، عبد الحامد بدایونی رحمہ اللہ، سید کفایت علی کافی رحمہ اللہ، صدر الدین آزردہ رحمہ اللہ، نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ، یہ تمام وہ اکابر علماء اہل سنت ہیں جنہوں نے تحریک آزادی پر ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کی زندگی مجاہدانہ زندگی گزری ہے۔ ہم کس آسانی کے ساتھ جشن آزادی مناتے ہیں، ہم کس آسانی کے ساتھ اور کس خوشی کے ساتھ جشن آزادی مناتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا بھی ہے کہ جشن آزادی آج جو ہم جس ملک میں آزادی کے لیے آزادی کے ساتھ سانس لے رہے ہیں، ہمارے اکابرین نے کس قدر خون جگر دے کر اس ملک کو آزاد کیا ہے۔ 5 لاکھ اس زمانے میں شہید ہوئے تحریک آزادی میں، اور پھر جب یہاں تحریک آزادی چلی ہے نا تو پھر یہاں 20 لاکھ مسلمان شہید ہوئے۔ تو دونوں کو ملا لیجئے تو 25 لاکھ مسلمانوں کا خون ملا ہے تو پھر پاکستان بنا ہے۔ آج تم سمجھتے ہو آزادی منا لیں گے سیلنسر نکال کر؟ اگر تم سیلنسر نکال کر اور باجا بجا کر آزادی مناؤ گے تو پھر ان شہداء کو کیا منہ دکھاؤ گے، کیا بتاؤ گے انہیں کہ آپ نے جو ملک ہمیں خون جگر دے کر آزادی دی ہے اور جو ملک ہمیں تحفے میں دیا، ہم اس ملک کی حفاظت باجا بجا کر رہے ہیں۔ ہم یہ بتائیں گے؟ کیا ہماری ملاقات ان سے نہیں ہوگی، علامہ فضل حق خیر آبادی سے؟ کیا ہماری ملاقات ان سے نہیں ہوگی؟ کیا وہ پوچھیں گے نہیں ہم نے تو تمہیں ایک دین کے لیے اور دین اسلام میں سربلندی کے لیے، آسانی کے ساتھ دین اسلام کے احکامات نافذ کرنے کے لیے، دین اسلام پر آسانی کے ساتھ عمل کرنے کے لیے اپنا خون دے کر ہم نے تمہیں پاکستان دیا، تم نے اس کی کیا حفاظت کی ہے؟ لہذا میرا پیغام 2 پیغام ہے۔ ایک پیغام تو یہ ہے کہ جب بھی جشن آزادی کا سلسلہ ہو ان شہدائے آزادی کو یاد رکھا جائے، شہدائے آزادی، تحریک آزادی کے ان شہداء کو یاد رکھا جائے، اور جب 14 اگست آئے نا تو جہاں آپ اور نظر و نیاز کریں ان شہداء کے نام پر نیاز کریں، یہ کرنے والے کام ہیں۔ ہم سنتے رہتے ہیں بنی اسرائیل عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے تھے، رسول اللہ نے پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ کہا کہ ہم آزاد ہوئے، تو ہم سے تو اچھے خدا نخواستہ وہ اسرائیلی ہو گئے کہ وہ اپنے آزاد ہونے والے دن کو مناتے روزہ رکھ کر، تم کیا کر رہے ہو؟ اب کیا حدیث میں ہم تلاش کریں کہ 14 اگست کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے، رسول اللہ نے کیا بیان کیا وہ بیان کریں؟ بس ایک اشارہ مل گیا نا ہمیں کہ جس دن ملک آزاد ہو جائے اس دن میں شکرانے کے لیے روزہ رکھنا چاہیے، یہ رسول اللہ نے بیان کیا۔ کتنے لوگ ہیں جو روزہ رکھ کر اس دن میں شکرانے کی نماز پڑھتے، شکر ادا کرتے کہ اللہ نے ہمیں آزاد ملک دیا ہے جہاں ہم آزادی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آزادی کی اہمیت کیا ہے وہ جا کر پوچھیے آج ہندوستان سے،
وہاں کے مسلمان نہ اپنے آپ کو پکے مسلمان کہہ سکتے ہیں نہ ہندو کہہ سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو پاکستانی کہہ سکتے ہیں نہ ہندوستانی کہہ سکتے ہیں، وہ بیچ میں اٹکے ہوئے ہیں۔ پرانی ساری مسجدیں مندروں میں تبدیل کی جا رہی ہیں، اور ان کا یہی دعویٰ ہے کہ مسلمان بادشاہوں نے ہماری پرانی مندروں کو مسجد میں تبدیل کیا، اب ہمارا اقتدار ہے، اب ہم اس مسجد کو دوبارہ مندر میں تبدیل کریں گے۔ آزادی کیا ہے ذرا وہاں سے پوچھئے نا، تو آپ کو معلوم ہوگا۔ ہم تو آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، لہذا 14 اگست والے دن ہم نے کرنا کیا ہے؟ آزادی کی نعمت کو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں رکھتے ہوئے شکرانے میں نماز پڑھیے، اگر اللہ توفیق دے تو روزہ رکھیے، اور اگر اللہ توفیق دے تو یہ جو شہدائے اسلام ہے نا، شہدائے تحریک پاکستان ہے، ان کے نام پر اصال ثواب کیجیے تاکہ ان کی روحیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ باجا بجانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ چنانچہ اب ایک حدیث بھی سن لیجئے، وقت ہو گیا ہے لیکن ہم نے یہی آپ کو روکنا تھا۔ ایک حدیث سنیے، امام بزار رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، رجال صحیح، اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوتانی ملعونانی فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں اور دو آواز نکالنے والے دنیا و آخرت میں لعنت کیے گئے ہیں۔ دو آوازوں پہ بھی لعنت ہے اور آواز نکالنے والوں پہ بھی لعنت ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب دو آواز کیا ہے؟ فرمائے مزمار عند نعمت ورنت عند مصیبت، خوشی کے وقت میں باجا بجانا اور مصیبت کے وقت میں چیخ و پکار کرنا۔ اب بجاؤ باجا، خوشی کے وقت میں باجا بجانا، رسول اللہ نے فرمایا یہ ملعون آواز ہے، جو باجا بجانے والا ہے اس پر بھی اللہ اس کے رسول کی لعنت ہے، اور اس آواز پہ بھی اللہ اس کے رسول کی لعنت ہے۔ تم نے دیکھا کہاں؟ تمہیں کس نے بتایا کہ 14 اگست والے دن تم باجا بجاؤ گے تو جشن آزادی کا حق ادا ہو جائے گا؟ شیطان تمہیں کس طرف لے جا رہا ہے دیکھو تو ذرا۔ مقدس ایام آ جائے تو شیطان کس طرح تمہیں انگلیوں پر گھماتا ہے۔ کبھی محرم آ جائے تو تمہیں تازیہ داری پر لگا دیتا ہے، گھنٹی باندھنے میں لگا دیتا ہے، ڈھول تماشوں میں لگا دیتا ہے، میلے ٹھیلے میں لگا دیتا ہے، اور جب جشن آزادی میں شکرانے کی بات آئے تو باجا بجانے میں لگا دیتا ہے۔ یہ باجا بجانا، باجا بھی حرام ہے اور باجا بجانے والا بھی حرام ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا یہ دونوں آوازیں ان پر لعنت کی گئی ہے۔ لہذا جب ہم نے سن لیا، کل تک ہمیں معلوم نہیں تھا، معلوم تھا آپ کو؟ نہیں تھا نا، اب معلوم ہو گیا تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے خود بھی اس سے رکنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی روکنا ہے اس سے۔ بچے اگر گناہ کریں نا تو بڑے گناہ گار ہوں گے۔ بالکل فقہاء کرام نے لکھا، اگر قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب کرنا حرام ہے نا، اگر کوئی بڑا کسی بچے کو قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب کروائے گا، استنجا کروائے گا، تو بچہ گناہ گار نہیں ہوگا، بڑے گناہ گار ہوں گے۔ لہذا جب معلوم ہو گیا یہ آواز بھی ملعون ہے، آواز نکالنے والا بھی ملعون ہے، اب ہماری اخلاقی اور دینی اور مذہبی ذمہ داری ہے ہم خود بھی اس سے بچیں اور اپنے بچوں کو بھی اس سے بچائیں، اور کہیں یہ دن باجا بجانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو شکرانے کے لیے دن ہے۔ یہ دن بزرگوں کے نام پر نیاز کی جائے اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے، 2 رکعت نماز نوافل اور نفل ادا کر دیا جائے شکرانے میں، تو رب ذوالجلال کس قدر خوش ہوں گے۔ لہذا اب ہم نے یہ کرنا ہے، اب آپ نے یہ سن لیا ہے اور میں نے یہ بیان کر لیا، اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ خود بھی اس پر عمل کرنا ہے۔ ہم اپنے گھر سے تو نہیں بول رہے نا، اور کوئی ایک عالم ایسا لے آؤ جو اس کی مخالفت کرے، کوئی عالم اس کی مخالفت انشاءاللہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ صحیح حدیث ہے۔ جب آپ نے سن لیا ہے کہ 14 اگست والے دن یا خوشی کے موقع پر باجا بجانا حرام ہے اور اس پر اللہ اس کے رسول کی لعنت ہے، باجا بجانے پہ بھی باجا بجانے والے پہ بھی، تو اب آپ کی اخلاقی ذمہ داری، آپ خود بھی اس سے بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ ایک بات ہو گئی، دوسری بات یہ ہے، دیکھیے یہ اجتماعی خرابی ہے، یہ جو ہے نا یہ اجتماعی خرابی ہے۔ اجتماعی خرابی کو انفرادی طور پر روکا نہیں جا سکتا ہے، اجتماعی خرابی کو روکنے کے لیے اجتماعیت ضروری ہے۔ ہم نے تو یہ بیان کر لیا، یہاں جتنے لوگ موجود ہیں 200-300 ہوں گے، انہوں نے سن لیے، یہ ہو سکتا ہے زیادہ ہو، آپ نے سن لیے، بس بات یہیں پر ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے میری گفتگو آگے جا رہی ہے نا، قریباً ہزاروں لوگ سنیں گے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ میرے اس بیان کو آگے وائرل کرنا ہے، تاکہ آپ جس کام سے رکے دوسرے بھی اس کام سے رکے۔ ہو سکتا ہے کہ جس طرح میں نے سمجھایا ہے آپ نہ سمجھا پائیں،
تو یہ جو ویڈیو کلپ ہے اب اس کے ہم انشاءاللہ شارٹ کلپ بھی بنا دیں گے, وہ ہم آپ کو دیں گے. اب آپ نے اسے وائرل کرنا ہے تاکہ بات دور تک پہنچے, تاکہ جو زندہ رہے وہ حق جان کے زندہ رہے اور جو مرے وہ حق جان کر مرے. اب یہ کام تو ہمارے لیے آسان ہے نا. ہر ایک سوشل میڈیا پر ان ہے, فیس بک ہر ایک چلاتا ہے, یوٹیوب ہر ایک چلاتا ہے, واٹس ایپ ہر ایک چلاتے ہیں. ہمارے ہاں اکثر و بیشتر جو سوشل میڈیا سائٹس ہے وہ واٹس ایپ اور اسٹیٹس سب سے زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں. ہمارے ہاں کے تو اب گھر میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں تو وہ اسٹیٹس میں ہی سمجھ میں آ جاتا ہے. کسی کا اسٹیٹس دیکھ کر ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بات معاملات بہت گرما گرمی چل رہی ہے. تو ایسے ہی ہے نا. تو اب یہ لوگ زیادہ دیکھتے ہیں, جب لوگ زیادہ دیکھتے ہیں برائیاں اس میں دیکھ رہے ہیں تو اچھائیاں بھی تو دیکھیں نا. تو ہم نے یہ راستہ نکالا. میرا یہ شوق نہیں ہے, اگر یہ شوق ہوتا تو 10 سال پہلے میں یہ کر لیتا. اب معاملہ یہ ہے کہ ہر بندہ اسی میں ان ہے, تو جہاں خرابی دیکھ رہے ہیں تو کم از کم وہ اچھائی بھی تو دیکھے نا, اسی کے ذریعے سے پیغام پہنچ جائے. اب میرے پاس جتنے لوگ ہیں میرے پیج میں, اگر 1000 بندے ہیں, میں نے شیئر کر دیا تو 1000 بندوں تک پیغام پہنچ گیا, اور پھر یہ 1000 بندوں تک ہی وائرل ہوتا رہے گا. لیکن آپ نے آگے شیئر کیا تو اب آپ کے ساتھ جتنے لوگ ایڈ ہیں ان تک یہ پیغام پہنچ جائے گا. پھر دوسرے نے کیا, اس کے پاس جتنے لوگ ایڈ ہیں فرینڈ ریکویسٹ میں, تمام بات پہنچتی رہے گی. اس طرح یہ بات وائرل ہوگی. جب وائرل ہوگی تو ایک بندہ بھی اگر سدھر جائے گا تو ہمارے لیے جو ہے نا ہماری محنت سوارت ہو جائے گی. لہذا اب آپ نے یہ کام کرنا ہے, یوٹیوب چینل میرا سبسکرائب کیجئے, اور میرا فیس بک چینل ہے وہ بھی دیکھیے, اور واٹس ایپ وغیرہ ہے اس میں بھی نمبر لے لیجئے, ہمارے موزن صاحب ان سے نمبر لے لیجئے تاکہ اس پر کام کریں. میں نے یہ کیوں بتایا, میں نے اس وجہ سے بتایا, یہ ایک اجتماعی بیماری ہے, اور اجتماعی بیماری کو میں اکیلے دور نہیں کر سکتا. میرا کیا ہے کہ گھنٹی بجانے والے مجھ سے ناراض ہیں, تازیہ داری والے میں نے ان کو بھی حرام کر دیا, وہ مجھ سے ناراض, ڈھول بجانے والے مجھ سے ناراض. خواہ مجھے کیا ہے کہ میں کسی دوسرے تیسرے سے پنگا لیتا رہوں, میں بھی چھوڑ دوں اسی کو اسی طرح. لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ جگہ حق کی ہے, اور آپ حق سننے کے لیے آتے ہیں, آپ قرآن و حدیث سننے کے لیے آتے ہیں نا. جب میں اس طرح سے محنت کر رہا ہوں تو کچھ آپ کی بھی ذمہ داری ہے. اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ بس آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب میرا پیغام سنیں سوشل میڈیا پر اسے وائرل کریں اور لوگوں تک پہنچائیں, تاکہ جو اس بات کو جانتے نہیں ہیں وہ اس پر عمل کریں. ورنہ سچی بات یہ ہے, ہمارے بچے اور ہمارے یہ جو نوجوان ہیں نا, یہ سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ فضل حق خیر آبادی اور لیاقت علی خان اور دیگر علامہ اقبال رحمہ اللہ, یہ جتنے افراد تھے نا, انہوں نے پاکستان جو آزاد کیا, یہ باجا بجاتے بجاتے پاکستان آزاد ہو گیا ہے. تو ایسا نہیں ہے. ہم نے بتایا نا کہ کتنے شہداء ہوئے ہیں. لہذا اب یہ آپ کا کام ہے, ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دیا ہے, اب آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.